ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے یہ 6 ستمبر کا دن ہے. اگر آپ صرف اس دن کی صبح وہ تقریر سن لیجئے جو ایوب خان نے کی تھی. اس وقت ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا، ریڈیو پاکستان پر وہ تقریر کی گئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے، میرے قوم کے ہم وطنوں جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو. پاکستان کی پوری قوم نعرہ تکبیر لگاتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی تھی. ہوا کیا تھا اس دن؟ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور شہر پہ حملہ کیا اور ان کے جرنیل نے بھڑک ماری تھی کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمخانہ میں بیٹھ شراب پیئیں گے اور بدماشی کی محفل سجائیں گے. دشمن کی طاقت کا بھی پہلے اندازہ کیجئے. دیکھیے دشمن 5 گنا بڑا تھا آپ سے اور اچانک اتنا بڑا حملہ کرتا جس کے اندر ایک حملے میں 500 ٹینک استعمال کیے جاتے ہیں. تقریباً 500 ٹینک لاہور میں، 500 ٹینک کے قریب سیالکوٹ کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے، اور یہ دونوں سرحدی شہر ہیں ہمارے. اور حال یہ تھا کہ پاکستان واز ٹوٹلی کاٹ بائی سرپرائز. جنگی قواعد ہوتے ہیں، قاعدے ہوتے ہیں، آپ ڈکلیریشن آف وار کرتے ہیں، آپ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، دشمن کو وارن کرتے ہیں کہ یہ آپ معاملہ نہ کیجیے، یہ معاملات جو ہیں یہ جنگی کے لحاظ سے ایک تھریٹ تصور کیے جائیں. انڈیا نے ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے خفیہ طور پر اچانک پاکستان پر حملہ کیا. جنگ انہوں نے شروع کی تھی، ہم نے نہیں شروع کی تھی. آپ کو واقعہ بتاتے ہیں، واقعات اگر آپ سنیں تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 65 کی لڑائی کا یہ واقعہ 6 ستمبر کو کیوں ہم اتنے رومانٹک طریقے سے، اتنی محبت اور اتنی پیار سے، ایموشن سے، جذبات سے کیوں یاد کرتے ہیں. ایئر مارشل نور خان اس وقت چیف آف ایئر اسٹاف تھے. اچھا. اور پاکستان کے پاس بمبار طیاروں کی کمی ہو گئی، ہمیں بمباری کرنی تھی. تو پلان یہ بنایا گیا کہ C-130 ایئر کرافٹ جو ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ ہے، جس کا کام کھانا سامان گندم ایمونیشن پہنچانا ہوتا ہے، C-130 کو استعمال کرتے ہیں بامبنگ کے لیے. اور یہ ڈینجرس مشن تھے، کشمیر بھیجنا تھا اس کو. تو ایئر چیف نے نور خان صاحب کی دلیری اور جرت دیکھیے، یہی پہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ جسے کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سارٹیز نہیں جائیں گی جب تک میں خود نہ دیکھ لوں کہ یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے پائلٹ میں. پاکستان فوج ایک واحد فوج ہے کہ جس میں آفیسر کیجویلٹی ریٹ سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ ہمارے آفیسرز آگے بڑھ کر لیڈ کرتے ہیں. پاکستان نیوی کے پاس ایک سبمرین تھی، غازی. صحیح. اور اس سبمرین نے دشمن کا ناطقہ بند کیا ہوا. پاکستان نیوی نے سومنات پر 18واں حملہ کیا. تاریخ میں ناول اور کتابیں لکھی گئیں کہ سومنات پر محمود غزنوی کے 17 حملوں کے بعد یہ 18واں حملہ کیا گیا. اور پاکستان کی نیوی آگے بڑھ کر سمندروں میں گئی، دوارکا پہ گئی، دوارکا کے قلعے کو تباہ کیا بومبنگ کر کے، فائرنگ کر کے، شیلنگ کر کے، اور پھر نکل کر واپس آئی. میرے والد توپ خانے کے افسر تھے اور سیالکوٹ ہی میں مقیم تھے. جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو خاندانوں کو، عورتوں کو، بچوں کو وہاں سے نکلنا پڑا. تو اس میں ہماری والدہ ہمیں لے کر نکلی اور بمباری کے دوران لے کے نکلی. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ہمارے گھر کے آس پاس توپیں لگی ہوئی تھیں اور پاکستان کی فوج جوابی حملہ شروع کر رہی تھی سیالکوٹ سیکٹر پہ دشمن کے خلاف. صحیح. ایسے معجزات دیکھنے کو ملے ہیں. میرے والد عینی شاہد ہیں اس بات کے کہ ایک سیکٹر پر ہماری توپوں کی مدد کی ضرورت پڑی. ہماری پیادہ فوج کے مورچے تھے جن پہ دشمن کے ٹینکوں کا دباؤ بہت شدید تھا، اور ہماری توپوں کی آخری حد سے بھی زیادہ 2-3 کلومیٹر آگے وہ دشمن کے ٹینکوں کے پوزیشنز تھی. اور جب مدد مانگی گئی تو حساب لگایا گیا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکتے. اور صورتحال یہ تھی کہ اگر اس وقت مدد نہ دی جاتی اپنی فرنٹ لائن کو تو سیالکوٹ شہر کا ایک پورا سیکٹر جو ہے قبضہ کر لیتا. اللہ کے توکل پر یقین کریں، افسروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے اللہ کے بھروسے پہ، اللہ کے آسرے پہ کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے فائر کیا ہے. اور ناقابل یقین بات ہے کہ گولا تقریباً 2.5-3 منٹ لیتا ہے فائر ہونے کے بعد توپ کا اپنی منزل پہ پہنچتے ہوئے. 3 منٹ کے بعد وائرلیس پہ ہماری جو آگے ہمارے مورچے تھے وہاں سے نعرے تکبیر کی آوازیں آنے لگی کہ دشمن کے توپیں ٹھیک ٹینکوں کے بیچ میں گر رہے تھے، جو کہ ہماری توپ کی آخری حد سے بھی کئی کلومیٹر آگے تھا. نہ اس سے پہلے کبھی توپ نے اتنا دور فائر کیا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا دور فائر کیا. اس موقع پر جب ضرورت تھی تو اللہ کی طرف سے تائید آئی. ہزاروں واقعات ایسے ہیں. یہ باتیں بزرگوں نے کتابوں میں بھی لکھی ہیں. آپ ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، الک نگری دیکھیے، تلاش دیکھیے، ان کی اخبار میں اس زمانے کے تمام واقعات یہ چھپے ہیں. جب 65 کی لڑائی شروع ہوئی، ممتاز مفتی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے بندوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور جنگی لباس میں اصحاب بدر کے شہداء کے ساتھ پاکستان کے دفاع کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے، ہم نے اس کا دفاع کرنا ہے. اور یہ باتیں ممتاز مفتی نے لکھی ہیں، کتابوں میں چھپی ہیں، اخباروں میں چھپی ہیں. یہ باتیں اپنی طرف سے ہم نہیں بنا رہے. یہ باتیں کہ دشمن کے طیاروں کو ان کو ذمہ داری دی گئی کہ راوی کے پل پہ بمباری کرنی. وہ پائلٹ پکڑا گیا. جب اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی؟
کہتے ہیں ہمیں کہا گیا تھا وہاں ایک پل ہے، مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے، میں کس پر بمباری کروں؟ اللہ اکبر۔ یہ باتیں دشمن کے سپاہیوں نے کہی ہیں جن کو گرفتار کیا گیا کہ وہ آپ کی گھوڑوں والی فوج کون تھی جو سفید لباس میں تھی اور جس کی تلواروں سے شعلے نکلتے تھے۔ یہ دشمن کے پائلٹس نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم بم گراتے تھے، 35-40 کے قریب بم پنڈی پہ گرے، صرف 5 بم پھٹے، وہ بھی ویرانے میں، باقی بم پھٹے نہیں۔ تو جب بزرگ کہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے نازل ہوں گے۔ جنگ بدر پہ ہوا تھا نا ایسا، 313 مسلمان، 1000 دشمن، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے پھر 1000 ملائکہ نازل کیے۔ اور یہ بات صرف 1400 سال پہلے پہ محدود نہیں ہے، جب بھی مسلمان اللہ رسول کے نام پر کھڑے ہوں گے اس پاک سرزمین کی حفاظت کے لیے تو اللہ کی تائید و نصرت آئے گی۔ 65 سب سے خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ ویسے تو ماشاءاللہ 63 سال کی تاریخ میں اگر یہ پاکستان قائم ہے تو ہمارے شہداء کی وجہ سے، ہمارے غازیوں کی وجہ سے۔ ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جو ہمارے بچوں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا۔ جب لاہور پر حملہ کیا انڈین ڈویژنز نے تو انڈین جرنیل اپنے سپاہیوں کو یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لاہور اب صرف 3 میل 4 میل دور رہ گیا، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا سا آگے بڑھو اور لاہور تمہارے قبضے میں۔ مزاحمت شدید ہو رہی تھی اور پاکستان کے جوانوں نے اپنے آپ کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا تھا روکنے کے لیے۔ اس کیفیت میں لاہور تقریباً 14 میل دور تھا، وہ جو سڑک آ رہی تھی لاہور کی طرف 14 میل دور تھی۔ تو وائرلیس پہ جب ہمارے جوانوں نے، ایک افسر نے یہ سنا کہ دشمن کا جنرل اپنے سپاہیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ صرف 3 یا 4 میل دور لاہور رہ گیا، اور اس وقت لاہور 14 میل تھا۔ 14 میل دور۔ تو اس وقت اس افسر نے، ہمارا وہ زخمی افسر نے اپنے مورچے سے نکلا ہے، سڑک کے کنارے جو کتبہ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا لاہور 14 میل، اس پر اس کو کھڑا ہے وہاں سے اور اس کو انڈیا کی طرف لے کر گیا ہے، آگے مزید 2 فرلانگ آگے، اور وہاں پر اس نے لگایا ہے اور اپنے خون سے اس پر نقطہ لگا کے 0.2 ایڈ کیا ہے اور لکھا ہے 14.2 بلڈی مائلز، اور وہ کتبہ لگا کر واپس پہنچا اپنے، تاکہ دشمن کے ٹینک جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ 3 میل یا 4 میل نہیں، 14.2 بلڈی مائلز تھا لاہور، اور دشمن اس کو پار نہیں کر سکا۔ جب شہداء پہنچنا شروع ہوئے، کچھ افسرز اور کچھ جوان شہیدوں کو لے کے جب پیچھے واپس آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا پریشر تھا کام کرنے کا کہ مرد سارے کام میں لگے ہوئے تھے، تو ان زخمیوں کو ریسیو کرنے کے لیے نرسز تھیں، ہاسپٹل کی نرسز تھیں جو زخمیوں کو ریسیو کر رہی تھیں۔ تو آنے والے جوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بہنیں اور بیٹیاں ان شہداء کو ریسیو کر رہی ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ واپس جا کے اپنی پوری یونٹ میں اعلان کیا کہ وہ شیرو دلیرو، سینوں پہ گولیاں کھانا، پیچھے تمہاری بہنیں تمہیں وصول کر رہی ہیں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری پشت دیکھیں اور یہ کہیں کہ یہ بغیرت پشت پہ گولی کھا کر آیا ہے۔ یعنی یہ جذبہ تھا جوانوں میں آگے کہ ہمیں دفن کرنے کے لیے پیچھے ہماری بہنیں کھڑی ہیں، اور سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینوں پہ کھائیں گے۔ یہ وہ باتیں یونٹوں کے اندر ہوئی ہیں، یہ باتیں نہ ٹیکسٹ بکس میں لکھی جاتی ہیں نہ کتابوں میں، یہ وہ باتیں کہ جو فوجیوں کے سینوں میں دفن ہیں۔ ایسے بھی موقع آ گئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپخانے کے اتنے نزدیک پہنچ گئے کہ براہ راست توپخانے اور ٹینکوں کی لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی بھی سیالکوٹ میں لڑی گئی۔ اور مگر ہم ایسے بھی موقع آئے کہ جب ہمارے توپخانے کو براہ راست، یعنی ایک موقع پہ ایک فوجی اصطلاح میں اگر بات کریں تو باقاعدہ افسر نے کمانڈ دی کہ HE ان لوڈ اینڈ AP لوڈ، یعنی ہائی ایکسپلوسو شیل نکال دو اور اب آرمر پیئرسنگ شیل لوڈ کرو، کیونکہ اب توپ اور ٹینک کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی۔ اور یہ ایسا موقع ہوتا ہے کہ جس کے بعد آر یا پار ہوتا ہے، یعنی اور ایسے موقع پہ اللہ نے دھند بھیج دی، بیچ میں دھندیں آ گئی جس کی وجہ سے دشمن کے ٹینک رک گئے، اور جس طرح پہلے کہا تھا کہ پہلے دشمن نے خوف طاری کر دیا اللہ۔ تو یہ اللہ کے اتنی بڑی تائید اور معجزہ اور کرم اور احسان تھا میرے مالک کا، اور وہ بھی جب رات کے اندھیرے میں کمینگی سے حملہ کرے اور یہ دعوے کرے کہ ہم لاہور میں جا کے شرابیں پیئیں گے جمخانے میں، اور پھر لاہور اور سیالکوٹ کے غیرت مند شیر اور دلیر لوگ اپنے گھروں سے ہاکیاں، تلواریں، پستولیں اور لاٹھیاں لے کے نکل آئے اور سرحد پہ جا کے پہنچ گئے، اور فوج نے روکنا پڑا فوج کو ان کو کہ بیٹے آپ کے آگے سرحد پہ شہید ہونے کے لیے کافی ہیں، آپ صرف پاکستان سنبھالیں۔ جب دشمن کے طیارے لاہور کے اوپر آپ ڈاگ فائٹس ہوتی تھی، لوگ چھتوں پہ چڑھ کر نعرے تکبیر لگا رہے ہوتے تھے اور نیچے سے دشمن کے طیاروں پر لانتے اور گالیاں دے رہے ہوتے تھے۔ اور بات وہ یہی ہم آپ کو بتائیں، یہی وہ نظریاتی اور روحانی اساس تھی ہماری جو ہمیں پاکستانی مسلمان بناتی تھی۔ ایوب خان کی وہ تقریر، میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو سنو، ہماری تاریخ کی عظیم ترین تقریر، قائد اعظم اور علامہ اقبال کی گفتگو کے بعد، باتوں کے بعد، تقریروں اور جوش کے بعد لیاقت علی خان نے وہ تقریر جو قرارداد مقاصد پیش کرتے ہوئے کہی تھی، وہ ایک حیرت انگیز تقریر ہے۔ اور اس کے بعد ایوب خان کی وہ تقریر جو انہوں نے 65 کے دن 1965 میں 6 ستمبر کی صبح 9-10 بجے ریڈیو پاکستان پہ کہی، جس نے پوری قوم کو کھڑا کر دیا، اور لوگوں نے اسٹیشنوں پہ، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، چائے خانوں کے اوپر، اڈوں کے اوپر، بسوں کے اڈوں پہ وہ تقریر سنی ہے اور سانس روک کے سنی ہے۔ پورے پاکستان میں ٹریفک رک گئی، سکتہ طاری تھا جب وہ تقریر 10 منٹ کی ہو رہی تھی، اور جب وہ تقریر ختم ہوئی ہے تو پورے پاکستان میں ایک
नारे तकबीर किस तरह नारे गूंजे हैं और लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए, सरहदों की तरफ दौड़े पाकिस्तान के दिफा के लिए। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपनी बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। भारतीय हुक्मरान शुरू से पाकिस्तान की वजूद से नफरत करते रहे हैं और मुसलमानों की इलाका आजाद मुमलिकत को उन्होंने कभी दिल से तस्लीम ही नहीं किया। पिछले 18 बरस से वो पाकिस्तान के खिलाफ जंगी तैयारियां करते रहे हैं। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। हमारे दिलों में ईमान और यकीन मौकम है और हमें ये मालूम है कि हम सच्चाई की जंग लड़ रहे हैं। मुल्क में आज हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया गया है। जंग शुरू हो चुकी है। दुश्मन को फना करने के लिए हमारे बहादुर फौजियों की पेशकदमी जारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की मुसल्लह फौजों को अपने जौहर दिखाने का मौका अता किया है। मेरे हमवतनों, आगे बढ़ो और दुश्मन का मुकाबला करो। खुदा तुम्हारा हामी व नासर हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।